دوستو دجال عاصم منیر نے پاکستان کا سودا کر دیا۔ سعودی عرب سے ڈیفنس معاہدے کے بعد مولانا طارق جمیل بفر گئے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مولانا کا مکمل ویڈیو بیان بھی شیئر کریں گے۔ دوستو مولانا طارق جمیل نے کہا کہ ماضی میں بھی پاکستان کو اسی طرح بیچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ عاصم منیر اور فارم 47 کی جعلی حکومت نے قطر حملے کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کا سودا کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کا میں نے عرض کیا تھا 2 دن پہلے کہ پی ٹی آئی مشن نور اذانیں دینے کا پروگرام بنا رہی اور یوں کہہ لیں عدالتوں سے مایوس ہو گئے، عوام سے مایوس ہو گئے، لیکن اپنے رب سے مایوس نہیں ہیں۔ اور جو رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، میرا رب اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ اذانیں دینے کا مقصد توجہ اللہ ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، باقی سارے معاملات چھوڑ چھاڑ کے۔ حکمران اس سے خوف زدہ کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ تھا کہ پیر صاحب پگاڑا جنرل ضیاء الحق کے خلاف انہوں نے جب ایم آر ڈی کے مسئلے پہ تشدد وغیرہ ہوا، سندھ میں پکڑ دکڑ ہوئی، تو پیر صاحب پگاڑا کہتے تھے، وہ ویسے تو ان کی دوستی تھی ضیاء الحق کے ساتھ، لیکن وہ شغل مغل میں بہت ساری سیاسی باتیں کہہ جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے اذانیں دینے کا میں پروگرام شروع کر رہا ہوں، اذانیں دو اذانیں دو۔ یہاں لاہور میں احمد سعید کرمانی صاحب نے ایک استقبالیہ دیا حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو، وہاں باقی لیڈر بھی تھے، پیر صاحب پگاڑا بھی تھے۔ وہاں علامہ احسان اللہ ظہیر کی جب باری آئی تو اس نے کہا، پیر صاحب اذانوں کا وقت گزر گیا ہے، اب مولانا کو امام بنائے اور ان کے پیچھے نماز کے لیے با جماعت کھڑے ہو جائیں، اب جماعت کا وقت آ گیا ہے۔ تو تحریک انصاف اذانیں شروع کر رہی ہے، اب 20 کو چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دیں گے، اس سے برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جہاں اذان ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب بہت سارے دوستوں نے کمنٹس کیے میرے ویلاگ کے نیچے کہ آپ نے عورتوں کو بھی کہہ دیا کہ عورتیں بھی اذانیں دیں، تو شاید آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے، آپ ذرا اسے دوبارہ سن لیں۔ عورت کو اذان کا نہیں کہا، لیکن میں اب کہہ رہا ہوں کہ عورتیں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں، نماز کے ذریعے، ذکر الہی کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے۔ اگر وہ واقعتاً سمجھتی ہیں کہ ہم کسی بحران میں ہیں، ہم کسی مصیبت میں ہیں اور ہمارے اوپر ناجائز حکمران مسلط کیے گئے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا فورم، دعا کا فورم جو ہے وہ تو رب کی بارگاہ ہی ہے۔ دوستو مولانا طارق جمیل نے اچانک جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی اور کہا کہ میرے ساتھ ساتھ پاکستان کے تمام علماء اس غیر قانونی گرفتاری کی پرزور مذمت کرتے ہیں، بس اب بہت ہو گیا ہے، پاکستان کے عظیم لیڈر عمران خان کو بھی فوراً باعزت رہا کیا جائے۔ پاکستان کے طاقتور ترین ادارے اور لوگوں کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ اس سے حالات مزید خراب ہوں گے۔ چند جرنیل اپنی انا کی تسکین کے لیے پاکستان کی اس وقت دردناک تاریخ لکھ رہے ہیں۔ میری مسلم امہ سے گزارش ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، ورنہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ دوستو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔